بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلوگ ٹائم میں خوش آمدید۔ واٹس ایپ پہ ایک شخص سے میری جہاد کے مسئلے کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بڑی ایک عجیب سی بات کی۔ عجیب سی تو نہیں، یہ ایک عام مقولہ جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ بڑا مشہور ہے۔ جان بچانا تو فرض ہے نا یار، جان بھی تو بچانی ہے نا، اپنی جان بچائیں گے تو لڑیں گے کسی کے ساتھ، جب بچیں گے تو لڑیں گے کیسے؟ تو یہ جان بچانا فرض ہے، تو یہ بالکل ان کی بات جو ہے وہ کسی حد تک ٹھیک کہی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ اگر کسی جنگ میں جہاد میں نکلے ہیں تو آپ ظاہر ہے دشمن کے آگے جا کے جو ہے وہ لیٹ تو نہیں جاتے کہ آئیں جب مجھے جو ہے وہ مار دیں۔ تو جان بچانا فرض مطلب آپ اپنا دفاع بھی کرتے ہیں، اٹیک بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں اس میں۔ لیکن یہ کہہ کہ میدان جنگ سے بھاگ جانا کہ مجھے تو جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، میں تو جان بچانا فرض ہے میرے لیے، اور میری جان بچے گی تو میں اگلے جنگ میں بھی حصہ لے سکوں گا۔ تو یعنی کہ آپ کب تک جنگیں جو ہے وہ حصہ لیتے رہیں گے؟ کب تک آپ یہ کہیں گے کہ جی میں نے اس جنگ سے اس لیے بھاگ گیا ہوں تاکہ اگلی جنگ میں حصہ لے سکوں، یا اگلی جنگ لڑ سکوں، یا اگلا جو ہے وہ مارکا اس میں حصہ لے سکوں؟ تو آخر آپ نے کبھی نہ کبھی جو ہوتا ہے نا، ایک جو جنگجو ہوتا ہے، جو فوجی ہوتا ہے، جو اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، اس نے وہ اپنی جان اصل میں ہتھیلی پہ جو ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ اس کو جان ہی کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو قربان کرنے کے لیے جب تک آپ تیار نہیں ہوں گے، آپ جو ہے وہ کبھی جنگ میں فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ اور عمران خان کا ایک بیان بھی اس کے اوپر ہے، بڑا مشہور ہے، اور بڑی ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے جو کہ ناجائز ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے۔ جو جنگ احد ہوئی، سرکار مدینہ نے جو تیر کمان والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی۔ جب لوٹ مار شروع ہوئی وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ غزوہ احد کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے علم میں شاید نہ ہو، لیکن آپ کو نیٹ سے مل جائیں گے کہ عبداللہ بن ابئی جو تھا، جو جن کے 300 سولجر تھے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گیا تھا۔ اس غزوہ میں اس نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو ہماری جو قوت تھی اس وقت وہ اور زیادہ کم ہو گئی تھی۔ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے کہ اس وقت جو لوگ ڈرتے تھے اور جن کو خطرہ تھا کہ ہم جان سے مارے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر کیا ہے، اور اسی چیز کو خان صاحب نے بتایا ہے کہ وہ ڈرتے تھے۔ اور جس طرح لوٹ مار کا خان صاحب نے کہا کہ مال غنیمت کے لیے وہ پہاڑ سے نیچے اتر آئے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو نقصان اٹھانا پڑا یا شکست ہوگی۔ تو خان صاحب کے اوپر اس کے اوپر بڑی تنقید کی جاتی ہے، اور یہ تنقید بڑی غلط ہے۔ انہوں نے بالکل صحیح اس کے بارے میں جو تھا وہ بتایا تھا کہ جہاد جو ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ جان ہتھیلی کے اوپر لے جا کے جو ہے وہ لڑنا پڑتا ہے۔ اور جو ڈرتے ہیں، اسی کے اوپر تنقید کی تھی خان صاحب نے، جو ڈرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اب اس سلسلے میں آپ سے ایک اور جو ہے وہ واقعہ لال مسجد کا جو ہے وہ بتاتا چلوں۔ لال مسجد کے واقعے سے آپ سب لوگ جو ہے وہ واقف ہوں گے۔ اس میں 2 بھائی تھے۔ واقعہ تو بڑا لمبا ہے، بہت طویل ہے، ساری جو ہے وہ نیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے انفارمیشن کہ واقعہ وہ کیا تھا، کس طرح سے اٹیک ہوا، کس طرح سے جو تھا وہ ان 2 بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، اور امام کعبہ تک نے آ کے سعودیہ سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ باز آ جائیں، آپ کا جو کاز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن وہ 2 بھائی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جس کاز کے لیے لڑ رہے ہیں وہ وہی ہے جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، اور یہ ایک جہاد ہے، اور اس جہاد میں ہماری جان بھی اگر چلی جائے گی تو ہم شہید کہلائیں گے۔ ویسے وہ دونوں اپنے آپ کو غازی کہتے تھے، یعنی کہ عبد الرشید غازی اور عبد العزیز غازی۔ دونوں کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ جس مشن کے اوپر کھڑے ہیں وہ صحیح ہے، اسے ہٹیں گے نہیں، اور اس کے لیے اپنی جان دینی پڑے گی تو دے دیں گے۔ اور پھر جب وقت آ گیا جان دینے کا، تو ایک بھائی جو تھا عبد الرشید، اس نے تو واقعی جان دے دی، اس نے کہا تھا کہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور جو دوسرا بھائی تھا عبد العزیز غازی، اس نے عین اس وقت جب موت سامنے کھڑی تھی وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ اور بھاگا کیسے؟ وہاں سے عورتوں کے بیچ میں اس نے باقاعدہ برقع پہنا، عورتوں کا گیٹ اپ بنایا، اور وہ عورتوں میں جب وہ نکل رہا تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر پکڑا گیا، اور اسی طرح اس کو برقعے کی حالت میں جا کے میڈیا کے اوپر پیش کر دیا گیا کہ یہ دیکھیں یہ اس نے کیا جو ہے وہ جیسچر جو ہے اس کا کیا ہے، اور اس نے کیا ایگزامپل سیٹ کی ہے۔ اس نے آج اس کا وہ میرا خیال میں ابھی تک زندہ ہے،
اور کوئی اس کا آتا پتہ نہیں ہے کدھر گیا وہ، کیونکہ کسی نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا اس کو. بس کیسے اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو کہ اس طرح بزدلانہ طریقے سے. اور اس نے کیا بیان دیا کہ جان بچانا فرض ہے. تو جان بچانے کو فرض تو کسی حد تک ہوتا ہے نا میرے بھائی، جان بچانا فرض جو ہے. اب جیسے یہی جو شخص ہیں جن سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک اسی اپنی باتوں کے دوران انہوں نے اگزامپل دی طارق بن زیاد کی کہ اس نے کشتیاں جلا دی تھی. مجھے وہ واقعہ بھی یاد ہے، ایک جنگ کے دوران جب کشتیاں جلا دی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ نہ کشتیاں ہوں گی نہ پیچھے جائیں گے، یا جیت ہوگی یا فتح ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ لڑنا تو ہے نہ کسی طریقے سے. یعنی کہ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ جان بچانا فرض ہے، اس کا یہ بھی ماننا ہے، پھر اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ طارق بن زیاد نے فتح حاصل کرنے کے لیے کہ کہیں لوگ جو ہے میرے وہ یہ بہانہ کر کے ایکسکیوز نہ کریں کہ جان بچانا تو فرض ہوتا ہے، ہم تو حصہ نہیں لیتے اس میں، بھاگ جاتے ہیں. اس نے کشتیاں ہی جلا دیں. اس نے جب کشتیاں جلائیں تو وہ کس مقصد کے لیے کشتیاں جلائیں؟ اسی مقصد کے لیے، یعنی کہ بغیر فتح کے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، مرتے ہیں تو مر جائیں. تو یہ اگزامپل جو ہے وہ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے، حالانکہ ان کے یہ دفاع کے لیے جو ہے اور ان کا جو موقف ہے کہ جان بچانا فرض ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتی. اور آپ ذرا خود غور کریں نا کہ آج سے 1400 سال پہلے جب اسلام پھیلا اور جن جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے اوپر کتنی تکالیف جو ہے ان کو پہنچائیں گی، کتنے ظلم ان کے اوپر کیے گئے. اور جو کمزور لوگ تھے، یعنی کہ جو لوگ جو تھے وہ غلام تھے، ان کو اوپر کس طرح سے ٹارچر کیا گیا اگر انہوں نے اسلام قبول کیا تو. تپتی ریت کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا اور ان کو کہا کہ تم انکار کرو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے. بڑے بڑے پتھر ان کے پیٹوں کے اوپر رکھ دیے گئے. تو انہوں نے تو نہیں کوئی کہا کہ جی جان بچانا فرض ہے، حالانکہ اس وقت تو جہاد کا حکم بھی نہیں تھا. اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہی نہیں تھا کہ جان اور مال کے ساتھ جہاد کرو، کیونکہ جہاد جان اور مال کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جان بچانا فرض ہے، جان ان کی بچ سکتی تھی. ان کو کس نے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم تو نہیں دیا تھا کہ تم نے جان دے دینی ہے اور تم شہید کہلاؤ گے اور میں نے تمہیں جو ہے وہ اچھے درجات سے تمہیں نوازوں گا. لیکن انہوں نے جان دے دی، ان کو مار دیا گیا، اور یہاں تک ان کو کہا گیا ہے کہ تم انکار کر دو کلمے سے، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں. تو ان کے لیے جان بچانا فرض نہیں تھا. تو یہ جو انہوں نے اگزامپل سیٹ کی، اور اسی وجہ سے آج ہم ان کا اچھے الفاظ میں ذکر کر رہے ہیں. اور جو لوگ یہ کہہ کے میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں کہ جان بچانا فرض ہے، تو یہ بزدلی ہوتی ہے. یہ خان صاحب جس طرح جو ہے وہ کنٹوپ پہن کے یا چاروں طرف وہ اپنے جو ہے وہ شیلڈ لگا کے وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے جان کا خطرہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کو جان کا خطرہ ہے. ان کا غلط طرز عمل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ میں تو جہاد پہ جا رہا ہوں، مجھے تو جان کی بھی پرواہ نہیں ہے، میری جان جاتی ہے تو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یا آپ جو ہے وہ ڈرامے بازی نہ کریں، یا اس کو جو ہے ان لوگوں کو جو ہے یہ اس بتیوں کے پیچھے نہ لگائیں کہ یہ جہاد ہے میرے ساتھ نکلیں. خود گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے جیل بھرو، طریق جو ہے وہ اس کو کامیاب کرو، جا کے جیلوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو گرفتاری پیش کرو، خود گھر بیٹھا ہے. تو یہ جو لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے نا، یہ خان صاحب جو ہے وہ چھوڑ دیں. آپ بے شک آپ کی جان جو ہے وہ قیمتی ہے، جان کی پرواہ کریں، آپ شیلڈیں لگا کے نکلیں. اوپر جو ہے وہ کالے جو کلر کا جو کسی بکرے کی کھال کا ہے، یہ کیا ہے، جادو ہے، یہ ٹونا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ آپ پہن کے بالکل نکلیں. آپ کو جو ہے وہ آپ کی زندگی سے آپ کو پیار ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن یہ ڈرامے بازی نہ کریں لوگوں کو مروانے کے لیے کہ یہ جہاد ہے، میں جان سے جانا چاہتا ہوں، میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے مارتے ہیں تو مار دیں، میں نے کیسٹوں میں نام لکھ کے دے دیے ہیں اور میں مروں گا تو وہ نام سامنے آ جائیں گے، تو مجھے جو ہے وہ مارا ہی جائے گا، میں قدرتی موت کبھی بھی نہیں مروں گا. اس طرح کی ڈرامے بازی جو ہے وہ خان صاحب بند کر دیں اور ان کی بڑی مہربانی ہوگی. اور یہ جو ان کے جو لوگ ہیں، جو کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کسی وجہ سے جو ہے وہ کسی طرح سے ان کو جو ہے وہ سمجھ آ سکتی ہے ان چیزوں کی، اور ان کو بھی جو ہے وہ گائیڈ کرنا شروع کریں، ان کو بھی مس گائیڈ نہ کریں. تو آج کے بلاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.